حضرت معاذ و معوذ ابو جہل کی گردن کاٹنے والے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، مکہ کا مشہور سردار تھا، اللہ کے نبی کو تکالیفیں پہنچائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کفاروں کے بڑے بڑے ظالم اور جابروں کی گردنیں کاٹی ہیں، اور ہمارا بچہ بلو فلم دیکھ کے رات گزارتا ہے، گندی حرکتیں رکھ کر کے رات گزارتا ہے، اور صبح کہتا ہے لبیک لبیک، یہ لبیک منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ زوال پرست قوموں کی نشانیاں ہیں جو رات میں 2 بجے تک گندی فلمیں دیکھ کے سوتے ہیں اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں اور کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں، ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ ایسے کامیابی نہیں ملتی، تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اللہ کو منانا پڑتا ہے، گرم گرم آنسو بہا کے دنیا کی بادشاہت ایک ہے، دنیا میں 1000 مکر کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن آسمان والا جب فیصلہ کرتا ہے یہ سارے مکڑی کے جالے کی طرح اڑا دیے جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں، یہ پاک پیارا دین، یہ نرالا دین، یہ رحمتوں سے بھرا ہوا، یہ برکتوں سے بھرا ہوا دین ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑتا ہے، پر گزاریں گے، حکومت کل ہی ہماری ہوگی۔ فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، توبہ کرنی ہے، وقت کی قدر کرنی ہے، غفلت بھری زندگی سے باز آ جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، یہ میلے یہ ٹھیلے سب کچھ یہی رہ جائیں گے، تم قبر کے گندے گھڑے کے حوالے ہو جاؤ گے، کوئی آئے گا نہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جاؤ ہر ایک کی دعا پر آمین کہو، مصافحہ کرو، جو بھی ایمان والا، ایمان والی عورت، ایمان والا مرد اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہو، کوئی نمازوں میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں ہے، کوئی تہجد میں ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے گرم گرم آنسو بہا کے اللہ معاف کر دے بھیک مانگ رہا ہے، سب سے جا کے مصافحہ کرو۔ جس سے فرشتہ مصافحہ کر لے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ فرشتے نے آ کے مصافحہ کیا ہے، دکھتا نہیں ہے، نورانی مخلوق ہے، دل کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے، کلیجے کے اندر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ فرشتہ ملاقات کر کے گیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے، صبح صادق کا اندھیرا چھٹ کر سورج کی کرنیں ظاہر ہونے لگتی ہیں فجر سے پہلے پہلے افق پر، تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کوچ کرو، چلو چلو چلو، اب اللہ کی طرف جانے کا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، جس نے پا لیا، جس نے مانگ لیا دے دیا گیا، جو جھکا، جو رکا، جو کھڑا ہوا، جو تہجد میں گرم آنسو بہایا، اس نے جیسے دل سے مانگا دے دیا گیا، اب چلو اب چلو۔ تو حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں فرشتے، جبرائیل اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے ہر ایک کو بخش دیا ہے، کسی کی معافی نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کو بخش دیا، لیکن 4-5 لوگ ایسے ہیں اللہ نے آج شب قدر کی رات اگر ہوئی، ان کو اللہ رب العزت شب قدر ہوگی تو بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ سمجھا دیں، گناہوں میں زندگی چھوڑ کے اللہ والی زندگی پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ 4 یا 5 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا، کینہ پرور، حسد جلن کی آگ میں، حسد کی آگ میں جلنے والا، کینہ رکھنے والا، ایمان والے کی دشمنی دل میں پالنے والا، اگر شب قدر میں مسجد میں تہجد پڑھ کے بھی دوسرے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اور کینے سے، حسد سے، جلن سے توبہ نہیں کرتا، اس کی ساری رات کی عبادت تہجد منہ پر مار دی جائے گی اور دھتکار دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسد کینہ ایسا ہے کہ آدمی کے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا مجمع تھا، ایک درخت کے پاس کھڑے ہیں، وہ درخت ایسا کہ بالکل ڈالیاں اس کی سوکھ چکی ہیں، پتے سوکھ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا تو سارے کے سارے جو پتے تھے وہ نیچے گر گئے، ادھر ادھر کچھ بھی باقی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی یہ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا درخت گنجا ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح یہ درخت گنجا ہو چکا ہے، حسد کی آگ
اور اسی طرح کینہ پالنے والے کے اعمال کو حسد ایسے کھا جاتا ہے کہ اس کے سارے اعمال کو، نیک اعمال کو گنجا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کسی مسلمان کی دشمنی مت پالیو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر انبن ہو گئی، کچھ درمیان میں تنازع پیش آ گیا، جھگڑا ہو گیا، تو اللہ نے معافی بھی رکھی ہے، معافی مانگ لیں، مصافحہ کر لیں، گلے مل لیں۔ 3 دن کے اندر اگر مصافحہ کر لیا، گلے مل لیا تو الحمدللہ کچھ نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد بھی گلے نہیں مل رہا ہے، یہ اس کا منہ نہیں دیکھ رہا، وہ اس کا منہ نہیں دیکھ رہا، یہ اس کا منہ نہیں دیکھ رہی، وہ اس کا منہ نہیں دیکھ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن کے بعد بھی یہی معاملہ رہا، خدا نہ کرے اگر اسی حال میں مر گیا، سیدھا جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور اس رات میں بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں شراب پینے والا، شراب کے بہت رسیہ ہیں یہاں پر خنزیر کا مود پینے والے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ ایک گھونٹ شراب کا پیے، ایک بوتل نہیں، کل یہ حدیث پڑھی ہے، اچانک نظروں سے گزری، بحر الدموع، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، آنسوؤں کا سمندر کتاب ہے، اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، جس نے ایک چسکی، ایک گھونٹ کس کا پیا بھائی؟ شراب کا پیا، اللہ 1 ہفتے کی فرض نمازیں قبول نہیں کرتے اس کی، 1 ہفتے کی 8 دن کی مکمل نمازیں گئی۔ اب جو بوتل پہ بوتل اٹھارے، باٹل مار کے آئے، بیوی کو ستائے، بچوں کو ستائے، نہ ماں کی تمیز، نہ باپ سامنے ہیں، نہ گھر والے سامنے ہیں، نہ پڑوسی سامنے ہیں، کسی کو تمیز نہیں دیتا، تو کیا دے اس کا؟ جو خمر ہے نا، یہ عقل کو معاف کرنے والی، عقل کو فطور لانے والی، عقل کو ختم کرنے والی چیز ہے یہ نشہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب کی بوتل ہی نشہ ہے، ایک گانجا مارنے والے کہاں جائیں گے؟ یہ چرس پینے والے، یا افیون استعمال کرنے والے، یہ ہیروئن استعمال کرنے والے، یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کو کیا ان کو منہ نہیں دکھانا؟ جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے، جس چیز کو رسول اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ حلال حرام چیز کو حلال کر لیا اور اللہ کے ہاں باقاعدہ قیمتی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا یاد آیا واقعہ کہ ایک عورت نے ایک بزرگ نوجوان کو، نیک نوجوان کو پھنسا لیا، جیسے تیسے پھنسا لیا، پھنسانے کے بعد کمرے میں لے گئی، ایک بچہ بھی ہے، شراب بھی رکھی ہوئی ہے، اور عورت سجی رہی ہے، عورت کہتی ہے مجھ سے زنا کر، مجھ سے زنا کر، یا بچے کو قتل کر، یا شراب پی۔ وہ نوجوان سوچنے لگا میں اگر زنا کروں گا، توبہ توبہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا بچے کو قتل کروں گا، ناحق ظلم، ناحق قتل ہے، اللہ سارے اعمال اٹھا کے برباد کر دے گا۔ تو اس نے سوچا یہ شراب ہے، شراب کا قرآن کے اندر منع ہے، شراب کا اللہ کی طرف سے منع ہے، پھر بھی یہ پی لوں گا، چھوٹا گناہ ہے، یہ سمجھا اس نے، تو اٹھا کے شراب پی۔ شراب جب پیٹ میں گئی تو سسٹم ہی چینج ہو گیا، ہاتھ ہائیجیک ہونا شروع ہو گئے، زبان سے گالی بکنا شروع کر دیا، عقل دوسرا سوچنا شروع کر دی، تو وہ اپنے آپ پہ سے باہر ہوا، تو سب سے پہلے اس نے اس بچے کو قتل کیا، اور دوسرا شراب پینے کے بعد اس عورت سے بھی زنا کیا۔ شراب ایسی ہے، ام الخبائث ہے، خبیث ترین چیزوں کے اندر سب سے خبیث چیز شراب ہے۔ جو بندہ شراب کا عادی ہو وہ اللہ کے ہاں میرے بھائیوں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے کے اندر رونق ختم کر دی جاتی ہے، صلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ شراب پی، پھر توبہ کی، اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ پی، پھر اللہ اس نے توبہ کیا، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ شراب پیا، اللہ پھر بھی توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ کتنے بڑے غفور رحیم ہیں، پھر چوتھی مرتبہ پھر رد کرنے کے بعد ثم عادا، پھر اس نے اعادہ کر لیا، چوتھی مرتبہ پیا، تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتی۔
شراب ایسی گھٹیا چیز ہے، لیکن توبہ کرنی پڑتی ہے، توبہ پر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے شرابیوں کو باقاعدہ توبہ کروائی ہے، شرابیوں کو معاف کروایا ہے۔ شرابی بھی اللہ کا غلام ہے، کبابی بھی اللہ کا غلام ہے، تو اللہ کے سامنے مانگنا پڑتا ہے، اللہ کو کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ حضرت کیا نام ہے ان کا، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، راستے میں چلے جا رہے ہیں، نشہ شراب کا بوٹل مار رکھی ہے، جاتے جاتے دیکھا کہ گلی کے کنارے، کیچڑ کے کنارے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اٹھایا، نشے کی حالت ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا چڑھی ہوئی تھی، تھوڑا نہیں چڑھی ہوئی تھی، اٹھایا، میرے رب کا نام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا نام ہے، اس کو اٹھایا، دھویا، پوچھا، عطر لگایا، جیب میں رکھ لیا، ایک روایت، پھر کہتے ایک عطر لگایا، اوپر اونچی لگا رکھا، اب سیدھا چلے گئے، جا کے پھر میں خانے میں جا کر بیٹھ گئے، پھر شراب کی محفل چل رہی، خوب شراب پی رہے، مست ہیں، مگن ہیں۔ وقت کے ولی تھے کوئی، اللہ رب العزت نے القا کیا کہ جاؤ شراب خانے میں میرا ایک ولی ہے، اس نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش پر پہنچایا، فرش سے اٹھا کے اس نے باقاعدہ اوپر رکھا، جاؤ اس کو کہو کہ اللہ کو تیری ادا یہ پسند آئی کہ تیرے نام کو فرش سے اٹھا کے اللہ نے عرش پر رکھا ہے۔ یہ وقت کے ولی گئے، جا کے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر شرابیوں کی، جواڑیوں کی، بیوڑیوں کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ادھر کی قطب مینار خریدنے کی باتیں، لال قلعہ خریدنے کی باتیں، اپنی زبان ہے، بڑی بڑی باتیں پھینک رہے ہیں۔ اب جا کے جو مالک تھا اسے کہا کہ بھائی یہاں پر کوئی بشر ہے؟ کہا بشر ہے کیا؟ اللہ والے یہاں آنے کی آپ نے کیسی جرأت کی ہے؟ آپ نے یہاں پر آنے کی زحمت کیسے گوارا کی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، وہ جو بشر ہے اس کو بلاؤ میرے پاس، بشر ہے بلاؤ۔ بشر کو بلایا گیا، دھند ہے، نشے میں مست ہے بشر، خالی پیر، ننگے پیر، ننگا سر۔ کبھی کسی شرابی کو ٹوپی ڈالتے ہوئے دیکھا؟ کسی شرابی کے پاؤں میں جوتے، سب چپل صحیح ڈھنگ سے رہی؟ کوئی نالی میں پڑ رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ یہ دین اسلام اس لیے آیا، نبی کے صحابہ جانیں اس لیے دی ہیں، یہ دین اس لیے پہنچایا۔ کٹ گئے، کٹے ہوئے سروں کو دشمنوں نے روندا، آل رسول کے 72 صحابہ کی ناشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ یہ دین اس لیے آیا کہ تم شراب کباب میں زندگی گزار کے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں باقاعدہ بے غفلت والی زندگی گزار کے، نہ اللہ یاد ہے نہ رسول اللہ یاد ہے، ایسی زندگی گزار کے چلے جائے۔ صحابہ کا لگائے، تابعین کا لگائے، تبع تابعین کا لگائے، جوانیاں لگ گئی ہیں، سب کچھ لٹا کے یہ دین پہنچایا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت بشر رحمت اللہ علیہ جب آئے وہاں پر میں خانے کے اندر سے نکل کر باہر آئے، بزرگ نے بشارت دی کہ اللہ کو یہ تمہاری ادا پسند آئی کہ تم نے اللہ کے نام کو پوچھ کے، دھو کے، اس کو خوشبو لگا کے تم نے اوپر رکھا یا جیب میں رکھا، اللہ کو تمہاری ادا پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے مجھے باقاعدہ بات القا کی ہے کہ تجھے زمین سے اٹھا کے آسمان پر پہنچانا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے وقت کے ولیوں کا بادشاہ بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ادا پسند آتی ہے، اپنی ادا دکھائیں۔ یہ جو وقت ہے ادا دکھانے کا وقت ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ساری زندگی کی تہجد ایک طرف، ذکر ایک طرف، قرآن کی تلاوت ایک طرف، نمازیں ایک طرف، اور دینی مجالس میں بیٹھنا، ذکر کرنا، جتنے بھی نیک اعمال کیے ایک طرف ہے۔ کوئی ایک ادا اللہ کو پسند آ جائے گی تو اللہ رب العزت اسی کو بہانہ بنا کے اللہ رب العزت جنت میں بھیج دے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ کیوں؟ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ ماں کی ایک ممتا، حضرت سلیمان کے پاس یا کسی اور کے پاس واقعہ آیا تھا، بات کھل رہی ہے، بچے کا معاملہ آیا تھا، اصلی والی ماں یا نقلی والی ماں، یہ معاملہ آیا تھا تو دائر ہو گیا۔ اصلی پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا بچہ ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے۔
اب جو نقلی والی ماں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام یا اور کسی نے جو بادشاہ وقت قاضی تھا، انہوں نے کہا کہ جی اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ اس کو لینا چاہ رہی، وہ اس کو لینا چاہ رہی ہے۔ تو جو نقلی والی ماں تھی اس نے باقاعدہ اب جگر کا پارا نہیں، جگر کا ٹکڑا نہیں، جگر کا جی کلیجہ نہیں ہے تو اس کو کیا پرواہ ہے؟ جس نے درد سے دے کے جنا ہو اس کو پتا چلتا ہے بیٹا کیا ہوتا ہے، بچہ کیا ہوتا ہے، اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اس اڑ گئی، مجھے آدھے کا آدھا چاہیے۔ جو اصلی والی ماں تھی نا، وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میرا بچہ ہے، چاہے اس کے پاس رہے چاہے میرے پاس رہے، زندگی اللہ نے دی ہے، میں نے درد دے کے اس کو جنا ہے، یہ اس کے پاس رہے، میں اس کو دیکھ لوں کافی ہے، یہ میرا جگر کا پارا ہے۔ تو حضرت سلیمان یا قاضی جو بھی ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا تو جھوٹی ہے، یہ بچہ اس کا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ نے نیچے سے اٹھایا، اوپر رکھا، اور پھر کہتے ہیں ان کی ادا، ان کا جو والا نامہ آیا تھا اللہ کی طرف سے، انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، میں جس حالت میں ہوں، ننگا سر ہوں، ننگے پیر ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے باقاعدہ یہ انعام ملا ہے کہ تجھے ولیوں کا سردار بنایا جاتا ہے، تجھے ولایت کبریٰ، ولایت عظمیٰ کے مقام پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اپنے اوپر ٹھان لیا کہ میں ہمیشہ، میرے اللہ کا پیغام آیا ہے تو میں بغیر چپل کی زندگی گزار لوں گا، کیونکہ اللہ نے اس زمین کو فرش بنایا، والارض مہادا، اللہ نے بچھونا بنایا ہے، والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ایسا قرآن کی آیت ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اور ہم نے زمین کو فرش کی طرح بچھایا ہے۔ آیت سامنے سے گزری اور کہنے لگے نہیں نہیں، یہ اللہ کا فرش ہے زمین، اس پر بشر حافی کا جوتا نہیں پڑ سکتا، زندگی گزار ہے۔ اللہ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، وہ جس گلی سے، جس علاقے سے، جن راستوں سے چلتے تھے، کسی جانور کی مجال نہیں تھی کہ ان کے راستے میں پیشاب کرے، پاخانہ چلے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے، ہم تک بات پہنچی ہے، ایک مرتبہ ایک گدھے نے، ایک قلی کے گدھے نے باقاعدہ بیچ راستے میں بیت الخلا کر دیا، لید کر دیا، تو جو قلی تھا، جو چرواہا تھا، وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، رونا کیوں؟ تیرے گھوڑے نے پیشاب کیا ہے، بیت الخلا کیا، تو رو کیوں رہا؟ اچھی بات ہے، غلاظت صاف ہو گئی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، اس پر رو رہا ہوں، آج مجھے پتا چلا ہے کہ بشر حافی دنیا میں نہیں ہے، میرا یہ گھوڑا۔ لوگوں نے پوچھا جی کیا بات ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ اور کہا کہ آج تک میں اس علاقے سے گزرا ہوں، میرے گھوڑے کی مجال نہیں تھی کہ ان علاقوں میں، ان راستوں پر گندگی کرے۔ ہم نے سن رکھا تھا بشر حافی اللہ کا ولی ننگے پیر چلتا ہے، تو ننگے پیر اللہ رب العزت کو اس کی ادا یہ پسند آئی کہ اس علاقے کے کوئی جانور ان راستوں میں پیشاب پاخانہ نہیں کرتے۔ اب جب لوگ اتنی مضبوط دلیل دے رہا ہے تو فوراً بھاگے گئے، تو دیکھا تو واقعی حضرت بشر حافی کا انتقال ہو چکا، وقت کا باٹل مارنے والا، وقت کا نشہ کرنے والا، اللہ نے کہاں تک پہنچایا ہے۔ دوستو بزرگوں، کوئی مجلس میں شرابی ہے، میری بات اگر کسی کے دل پر، دل کے نہا خانوں میں اتر رہی ہے، شاید کہ اتر جائے، تیرے دل میں میری بات، اللہ کے واسطے توبہ کر۔ ایک کینہ، حسد، شرابی اللہ نہیں معاف کرتا، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ دل دکھا کے صبح صبح اٹھ کے ترچھی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھنے والے، اللہ تیری آنکھیں نہیں پھوڑے گا تو کیا کرے گا؟ ہزار 10 ہزار کا جوتا پہنتا ہے، 20 ہزار 30 ہزار کی گھڑی پہنتا ہے، 1 لاکھ کے کپڑے پہنتا ہے، خوشی بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ جب ماں پوچھتی ہے، جب باپ پوچھتا ہے تو 30 روپیہ 40 روپیہ میٹر کا کپڑا لا کے دیتا ہے، اور بابے سے کہتا تجھے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، تجھے گھڑی جوتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔
ماں باپ کا دل دکھا کے زندگی گزارنے والا، ماں باپ کو تکلیف دے کے اور خون کے آنسو ماں باپ کو ان کے آنکھوں سے خون کے آنسو گرا کے نوالا کھانے والا، اس کے نوالے میں اللہ کہاں سے برکت دیں گے؟ اس کی زندگی میں کہاں سے برکت دیں گے؟ مکافات عمل ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، سر کا پانی پیر تک آنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بات کہ ایک بچے نے باپ کو گھر سے در سے گھسیٹا، دروازے تک لایا، دروازے تک لا کے بیچ راستے میں لایا اور پتہ نہیں کہاں دور تک لے کر گیا۔ باپ نے کہا بیٹا بیٹا رک جا، اس سے آگے مت جا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی کیا معاملہ ہے؟ آپ کو گھر سے نکالا، در سے نکالا، دہلیز سے نکالا، بیچ راستے پر آیا اور دور تک آیا، آپ کچھ نہیں کہے، آپ کیا بات؟ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ بیٹا میں اس لیے روک رہا ہوں، میں نے اپنے باپ کو بھی یہیں تک گھسیٹ کر لایا تھا۔ اب اگر آگے تو تھوڑا بھی بڑھے گا تو نافرمان ہوگا، تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ تر نوالا تو کھاتا ہے، جس ماں نے تجھے جنم دیا، 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھری ہے، درد برداشت کیا، آہیں برداشت کی، اس کو سوکھی روٹی کھلاتا ہے، 200 روپیے 10 دن میں دے کے 50 تانے، 1000 روپیے دے کے مہینے میں 50 تانے، اس بڑھیا کو کہا ملی کیا خرچے ہیں جی تمہارے؟ اگر ماں نے خرچہ پوچھ لیا، ایک آدمی نے 7 حج کروائے اپنی ماں کو اٹھا کے، کتنے بھائی؟ 7 حج کروائے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی کے خاندان والوں، آپ مجھے بتاؤ، میں نے اپنی ماں کو 7 حج کروائے، اور کہاں پر بٹھا کے؟ بولو بھائی، کندھے پر بٹھا کے کروائے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، وہ تیری ماں کے پیٹ میں جب تو تھا اس وقت اس نے جھاڑو دیتے ہوئے یا کروٹ بدلتے ہوئے جو ایک آہ بھری نا، اس آہ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، ایک آہ کا حق نہیں ادا کیا۔ بیوی کی محبت میں ماں کو ذلیل کرنے والے، ماں کی دیکھ بھال نہ کر کے بیویوں کو باقاعدہ موج مستی زندگی گزارنے والے، لاکھوں روپیوں کے کروڑوں روپیوں کے بنگلوں میں رکھتے ہیں، ماں کو پھٹی چھوپڑی میں اندر رکھتے ہیں، یہ سکھ والی زندگی جیئیں گے؟ ہر عمل کی جزا، ہر عمل کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، ماں باپ کو ستانے کی جزا سزا اللہ دنیا میں رکھ دیتا ہے۔ ایک دو واقعات سناتا ہوں میں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہوا، ایک مرد کے ساتھ نکاح ہوا، پہلی رات ہے، جوان خوبصورت بیوی ہے، یہ خود جوان ہے، شادی ہو گئی، اب پہلی رات بیوی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو شوہر میاں ہیں جی، اس نے باقاعدہ بڑے تھال کے اندر گوشت لایا، سرید لایا، عربی کی حکایت ہے، عرب کا جی چلا ہوا قصہ ہے، عربی حکایت ہے کہ اس کے اندر سرید ہے، گوشت ہے، مرغ مسلم ہے، سب لے کر تھالی لے کر بیوی کے کمرے میں پہلی رات میں شب زفاف میں لا کے سامنے رکھا شوہر نے۔ تو بیوی سے کہتا ہے کہ جی کھاؤ، اور بیوی کہتی ہے آپ کی ماں نے کھانا کھایا؟ آپ کی ماں نے کہا چھوڑو وہ بڑھیا ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مرد کہہ رہا ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ بھائی ہم آرام سے کھا کے پیٹ بھر کے سو جائیں اور آپ کی ماں بھوکی رہے، یہ میں دیکھ نہیں سکتی، آپ بلاؤ، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میری پوری دنیا آپ ہی ہیں، آپ بلاؤ، میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کی ماں نے میرے گھر کتنی مرتبہ رشتہ بھیجا آپ کا، آپ جانتے ہیں اور ہمارے گھر والے جانتے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا کے وہ رشتہ جوڑا، تب جا کے میں تیری نکاح میں آئی ہوں، اور تو اس ماں کو دھتکارتا ہے اور کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں وہ چھوڑو، وہ کھا کے سو گئی ہوگی، کھائی نہیں کھائی، تم کھاؤ۔ اب یہ جو عورت تھی یہ پکی قسم کی عورت تھی اور جوان لڑکی ہے، کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، تم ماں کا نافرمان ہو، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتی۔ فوراً اڑ گئی، پہلی رات ہے، ہاتھ لگانے نہیں دوں گی، ضد پر بیٹھ گئی، نہیں
حق نہیں ہے تیرا میرے اوپر، طلاق دے، طلاق پکار۔ پہلی رات ہے، میں ایسے آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو ماں کو بھوکا رکھ کے خود کھا کے سو جائے۔ تو انہوں نے کہا بڑا شور شرابہ ہنگامہ، اندر سے آوازیں، باہر والوں کو پتا چلا، خاندان والوں کو پتا چلا، سب آ گئے جی۔ صاف عورت نے کہا میں اس مرد کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ میں زندگی نہیں کر سکتی۔ تو جرگہ بلایا گیا جی، مشورے کیے گئے، پھر آخر کار اس عورت نے طلاق لے لی، آخر کار طلاق لے لی۔ پھر اس عورت کا نکاح دوسری طرف ہو گیا، اس مرد کا نکاح دوسری طرف ہو گیا۔ اب مکافات عمل ہے، اللہ پٹری ڈالتے ہیں، سر کا پاؤں، سر کا پانی جی کہاں آنا ہے؟ پیروں پہ آنا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک وقت ایسا ہوا، اس عورت جو عورت چھوڑ کے گئی ہے، اللہ نے دوسری طرف نکاح کرایا اور اللہ نے اس کو اولاد بھی خوب دی، بڑے بڑے ہٹے کٹے نوجوان اللہ پاک نے اس کو بیٹے عطا فرمائے، اور ایسی اس کی خدمت کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو جب وہ پاؤں نیچے رکھتی ہے ہتھیلیوں پر لے کر چلتے ہیں، اس کی ہر ادا، اس کا ہر بول ان کے لیے حکم کے مانند ہوتا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اس کی ایسی دیکھ بھال کی تو اللہ رب العزت کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ باقاعدہ حج کی سعادت بھی اس عورت کو نصیب ہوئی۔ اب یہ میدان عرفات میں بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کا ہر حکم بجا لاتے ہیں بچے، اور جب کھانے وغیرہ کا جب بھی عمل ہوتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، جو بھی کوئی بھکاری فقیر عورت ہو مرد ہو، وہ ماں کا حکم ہے، کسی فقیر کو در سے نہیں ہٹانا ہے، سب کو بلانا ہے، ہاتھ پیر دھلانے ہیں، کھلانے ہیں۔ بچوں کو حکم تھا ماں کا، اور تربیت ایسی کر رکھی تھی اس عورت نے کہ وہ باقاعدہ بت بن کے ماں کی ہر بات کو باقاعدہ جی کرتے تھے، لڈو ہو کے غلام ہو کے کرتے تھے۔ اللہ نے ایسے فرما بردار، ایسے پاکیزہ، ایسے نیک اخلاق بچے اس عورت کو عطا کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بوڑھا آدمی جی، پھٹے کپڑے، پرانا لباس، جھولا فقیروں والا، ملنگ آدمی، بڑے بڑے لمبے بال، آ کے جی بھیک مانگتا ہو آرام مینا عرفات کے میدان میں کہ اللہ کے نام پر دے دو دے دو، کھانے کا وقت ہے، یہ عورت اندر بیٹھی ہوئی ہے، باہر اس کے مرد ہیں، دیکھا کہ بھئی کوئی بابا ہے، کوئی ملنگ ہے، فقیر ہے، اس کو بلایا، ہاتھ پیر دھلوائے، دھلوانے کے بعد کہتے ہیں اچانک اللہ کی طرف سے دکھانا تھا، بات ہم تک پہنچانی تھی کہ ہوا تھوڑا تیز تھی، تو جو قبے بنائے جاتے ہیں، جو خیمے بنائے جاتے ہیں، اس کا پردہ ہلنے لگا، تو اس اندر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو بھکاری جس کو بچے اس کا چہرہ دھلا رہے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں دھلا رہے ہیں، اس کی تواضع کر رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھا تو چیخ اٹھی، اور بچوں سے کہا، اور سامنے جا کے اس کو پہچان کر کہا، ارے رے تو میرا پہلا شوہر ہے۔ کیا کہتی ہے؟ تو میرا پہلا شوہر ہے، یہ کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو وہ ملنگ بابا، فقیر بابا کہنے لگا، میرا حال مت پوچھ، تیرا حال بتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا حال تو اللہ کا شکر ہے، تو دیکھ ہی رہا ہے کہ میرے بچے ہیں، اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ نے مجھے شوہر اچھا دیا، مجھے باقاعدہ جی اللہ نے برکتوں سے نوازا، رحمتوں سے نوازا، اور اللہ رب العزت کا فیضان ہے، نعمت ہے کہ خوبصورت جوان بچے، پٹھے قسم کے بچے اللہ نے مجھے دیے جو میری ایک ہر ادا پر قربان ہے، تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو عورت کہنے لگی تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مت پوچھو میرا حال، میں نے شادی ایسی عورت سے کی جو ذلیل کمینی عورت تھی، بچے بھی ایسے دیے جو 24 گھنٹے میرے سر پر جوتے برساتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، گھر سے نکالا، در سے نکالا، بیوی نے بھگا دیا، اب میدان عرفات میں بھیک مانگتا ہوں، تیری قسمت اچھی ہے، میری قسمت بری ہے۔ تو کہتے ہیں وہ عورت کہنے لگی قسمت کی بات نہیں ہے، قسمت کی بات نہیں ہے، میں ماں باپ کی فرما بردار ہوں، میں نے پہلی رات تجھے ماں باپ کا نافرمان دیکھا، تو ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ تو نے ماں کو بھوکا رکھ کے اپنا پیٹ بھر رہا تھا۔ تو نوجوانوں اللہ کا واسطہ اپنے ماں باپ کے پاؤں چومو، اپنے ماں باپ کے سامنے جی اپنے آپ کو نڈھال ہو جاؤ، تھپڑ مار دے مار کھا لو،
کبھی ماں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، کبھی ان کی بددعائیں مت لینا، بددعا لوگے اللہ دنیا برباد کر دے گا۔ ایک واقعہ ہے پاکستان کا، شیخ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ انہوں نے خود دیکھا، سوچا، سمجھا، حالت دیکھی، وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالشکور پاکستان کے ایک علاقے میں چیچاوطنی میں باقاعدہ ان کا بیان ہو رہا ہے، گئے حضرت بیان کرنے کے لیے۔ اب جب خوب باز ہوا، نصیحت ہوئی، اللہ نے بڑے اونچے علم سے نوازا تھا، پھر جب مکمل بیان ہوا، سب جلسہ ختم ہوا، واپس چلتے چلتے آ رہے ہیں تو گلی کے اندر نالی کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بدن سے پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، جی چیچک کی بیماری کی طرح سارا بدن سڑ رہا ہے، بدن سے جی گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تک گر رہے ہیں، زبان صحیح سلامت ہے۔ اور اس نے مولانا کو آواز دے کر کہا، او مولانا میری بات سن جا، میری بات سن جا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا جا۔ جیسے ہی مولانا جا رہے تھے علماء کے ساتھ اور اسی طرح خادموں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ، رک گئے۔ یہ کون ہے؟ پھٹے کپڑے میں، گندی بو آ رہی ہے، دور سے کھڑے ہو کر جی آ کے کہنے لگے، بھائی کیا حال ہے تیرا؟ اور کہا مولانا مت پوچھ، یہ میری ماں کی بددعا مجھے لگی ہے، میری ماں کی بددعا۔ بھائی تیرا معاملہ کیا ہے؟ ایسی حالت میں اللہ کسی کو نہ رکھے کہ بدن سے کیڑے جھڑ رہے ہوں، گوشت جھڑ رہا ہو، پیپ نکل رہا ہو، خون نکل رہا ہو، اور جی کہاں پڑا ہوا ہے؟ گندی نالی کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی حضرت یہ جو حالت ہے میری یہ حالت نہیں تھی، میں خوبصورت ہٹا کٹا نوجوان تھا، شاطر دماغ تھا، اللہ نے باپ کو اٹھا لیا، ماں باقی تھی، بڑی پیاری ماں تھی، لیکن جوانی کی انگڑائیوں نے میرے تن بدن میں آگ لگائی، جوانی آئی، الہڑ جوانی، پتھر پھوڑ جوانی آئی، تو میں نے شراب، کباب، شباب کی طرف رخ اختیار کیا، ہمیشہ چرس، گانجا، شراب میں، افیون میں، غلاظتوں میں، ہیروئن کھانے میں، لینے میں، چرس میں زندگی گزارتا تھا، اور دور دور کے سفر کرتا تھا، رات بھر جی باہر رہ کر آدھی رات، پونی رات پر آتا، میری ماں میرا انتظار کرتی، کچھ کٹا سناتی، کچھ بھلا سناتی، اچھا سناتی، کھانا دیتی، سلا دیتی۔ ایک رات ایسی آئی کہ میں لیٹ پہنچا، ماں تھک ہار گئی، جی انتظار کرتے کرتے تھک ہار گئی، آدھی پونی رات کو آیا تو ماں نے سیدھا آ کے برا بھلا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، کیسا نوجوان، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں یہ میں شراب کی حالت میں تھا، مجھے کچھ سوچا لگا، حضرت مولانا میرے سے اللہ ناراض ہے، میں نے اس وقت شراب کی حالت میں جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ جوتا نکالا اور ماں کے چہرے کے اوپر، سر کے اوپر مارنا میں نے شروع کیا۔ جیسے ہی سر پر، چہرے پر، ماں کے بدن پر مارنا شروع کیا تو نشے کی حالت میں پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حضرت مولانا میری ماں نے بددعا دی، چند جملے نکالے، انہوں نے کہا اللہ جی آپ سے میں نے اولاد اس لیے نہیں مانگی تھی کہ میرے منہ پر جوتے برسائے، اللہ میں نے اولاد 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر درد زہ دے کے جی دردوں کو برداشت کر کے میں نے اس لیے اولاد کو نہیں جنا تھا کہ میرے اللہ یہ دن دیکھنے پڑے کہ خود کے جنے ہوئے بچے کے ہاتھوں سے، اس کے جوتوں سے، مٹی غلاظت لگی ہوئی جوتوں سے میرا چہرہ زرد آلود ہو، خون آلود ہو، اللہ مجھے یہ دن نہیں دیکھنا، مجھے اٹھا لے میرے اللہ۔ میں نے بددعا دے دی، اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی۔ پھر کہتے ہیں ماں نے بددعا دے دی، اب یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گئے، کھانا بچا کچا تھا، نشے کی حالت میں کھایا، سو گئے۔ 1-8 گھنٹہ گزرا تھا، روایتوں میں آتا ہے، کتابوں کی زبانی ہم تک بات پہنچی ہے کہ باقاعدہ اس کو پیاس لگی، جیسے ہی پیاس لگی اٹھنے کے بعد جی پیاس پانی لینے جانے کے لیے جا رہے تھے،
अचानक कुछ ठोकर लगी पाँव में, ठोकर ऐसी लगी और सख्त खून निकल रहा है, और कुछ पट्टी वट्टी बांधी, रात भर तड़पा, सुबह उठा, रात ही में इरादा कर लिया किसी अच्छे हकीम को दिखाऊंगा, किसी अच्छे माहिर तबीब को दिखाऊंगा, किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो डॉक्टरों के डॉक्टर चले गए, हकीमों के हकीम चले गए, महीने गुजर गए, मेरा पांव अच्छा नहीं होता। पांव के अंदर से कीड़े झड़ना शुरू हो गए, पीप निकलना शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। यहां तक अतिब्बा ने, डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि तेरा पैर नहीं काटा जाएगा तो तुझे सारा बदन अपने आप को सड़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टरों के हुक्म से, डॉक्टरों के मशवरे से मेरा पैर काट दिया गया, फिर भी वो पैर अच्छा नहीं हुआ। मेरी मां सिर्फ यही जी कटे हुए दिल के साथ, तड़पते हुए दिल के साथ, इसी गम में निढाल होकर कि मेरे बच्चे ने मेरे मुंह पर जूते मारे हैं, इसी गम में उसका इंतकाल हो गया। अब हालत ऐसी है मौलाना कि मेरे बच्चे भी अच्छे नहीं, जूते मार मार के घर से निकाल दिया, मेरी बीवी ने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया है। कब तक बकबक बर्दाश्त करे, कब तक बदन से कीड़े साफ करे, कब तक गोश्त उठा के इलाज करे, कब तक दवा लगाए। मेरे बच्चे मेरे न रहे, मेरी बीवी मेरी न रही। अब लोगों से भीख मांगता हूं, दूर बैठ के कोई गालियां देता है, कोई कुत्ता कहता है, कोई खंजीर कहता है, दूर से रोटी फेंक के जाता है कोई। और लोगों को मौलाना आप बताओ, ये उस आदमी का पैगाम है जो मां को थप्पड़ मारने वाला, जूते बरसाने वाला का आखिरी अंजाम है। मां के नफरमान को क्या हालत होती है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। माँ बाप के भी हुकूक हैं, औलाद के भी हुकूक हैं, ये नहीं कि औलाद के हुकूक नहीं है, औलाद के हुकूक बहुत सारे हैं। इंशाअल्लाह वक्त के ऊपर बात होगी, फिर कभी बात खुलेगी। क्योंकि पहले तो माँ बाप बच्चों के लाड़ में उनको ना तो दीनी इल्म सिखाते हैं, ना तो आरास्ता करते हैं, मुज़य्यन अखलाक सिखाते हैं, और उनको सिर्फ जाहिलों की तरह जिंदगी गुजारना सिखा देते हैं। तो वो जाहिल बन के माँ बाप के सर के ऊपर जी चढ़कर मुतेगी तो नहीं, क्या करेगी? उनको दीन सिखाएं, उनको अल्लाह वाली जिंदगी सिखाएं, उनको रसूलुल्लाह के तौर तरीके सिखाएं, उनको माँ बाप की कदारी करना, छोटों पर जी शफकत करना, बड़ों को जी अदब के इज्जत की निगाह से देखना सिखाएंगे माँ बाप। ये औलाद बड़ी होके इनकी आंखों का नूर बनेगी, इनकी आंखों का ठंडक बनेगी। अगर नहीं होगा तो ये हाल होगा, जूते बरसाएगी। और अल्लाह के नबी ने यहां तक कहा कि जी एक निगाह काम कुछ न करो, सुबह उठो, माँ बाप जिंदा हैं, दोनों के सामने आकर खड़े हो जाओ, दोनों को मुस्कुरा के देखो। तो अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह 2 हज मकबूल का सवाब इसके नाम अमाल में फरिश्ते के जरिए लिखवा देते हैं। और ये फरिश्ता लिखेगा, दुनिया का रिकॉर्ड खत्म हो सकता है, जुर्म सजा माफ हो सकती है, दुनिया के रिकॉर्ड हेरा फेरी किए जा सकते हैं, लेकिन रब का रजिस्टर फरिश्तों का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। कल क़यामत के दिन इसको 2 हज मकबूल का सवाब मिलकर रहेगा। शर्त क्या है? माँ बाप की आंखों की ठंडक बन के जिंदगी गुजारना है। जी बनोगे। और तीसरा चौथा है जानी। सुनोगे भाई, इंशाअल्लाह कोई बात नहीं है सुनने वाली रात है? अल्लाह का वास्ता देता हूं, ये जिना में, शराब में, कबाब में जिंदगी गुजारोगे, मौत अच्छी नहीं आएगी। अल्लाह ने जवानी दी है, ये अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए, ये जान माल दिया है ये अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए। ये लुच्ची लफंगी औरतों के पीछे जान माल को, सेहतों को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है। वो ऐसे जवान बनो, ऐसी जवान बनो, ऐसी औरतें बनो, ऐसे मर्द बनो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यार आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकायदा जिंदगियों में बरकतें उतारना शुरू कर दे। ये क्या जवान है, ना अल्लाह याद है ना रसूलुल्लाह याद है, ना ये याद कि सिर्फ दुनिया क्यों भेजे गए हैं। सिर्फ हिर्स वाली, हवस वाला दिल, हिर्स वाली निगाह लेकर फिरते हैं कि कहीं कोई गैर की लड़की ना मिल जाए, कहीं कोई देखने को मिल जाए। जानवरों की तरह जिंदगी, खिंजीरों की तरह जिंदगी, शहवत परस्त सबसे ज्यादा खिंजीर होता है। जिस बंदे के अंदर सिर्फ हमेशा हवस भरी निगाह हो, शहवत भरा दिमाग हो, शहवत भरा दिल हो, तो उसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक की मिसाल अलग होती है।
کون سا گناہ آدمی کرتا ہے، دل کے اندر کیا بات آتی ہے، اس کی شکل ویسی ہو جاتی ہے۔ واقعہ اچانک کیا تھا، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے اللہ والے ہیں، وقت کے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پیر ہیں، دلی کے رہنے والے جی، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ، یہ خاندان ہے ان کا، 500-600 سال پرانی بات ہے۔ حضرت کے مریدین بے انتہا، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں مریدین دلی کی جامع مسجد کے پاس وہ جب آتے تھے جی، اپنا مخنا اوڑھ کے آتے تھے، اپنا جی اوپر رومال ڈال کے آتے تھے، ترس جاتے تھے لوگ، ہائے ہم اپنے شیخ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا تھا۔ اخیر عمر میں بالکل چہرہ چھپا کے جاتے ہیں، تو لوگوں نے شکایت کر دی، حضرت پورا ہفتہ اپنے محلے کی، اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ میں جامع مسجد میں آتے ہیں اور وہ بھی چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے دل کی آس ہے جی، پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے دلوں کی پیاس حضرت کا چہرہ ہے، ہم دیکھ کے اپنے دل کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، پھر بھی حضرت ہمارا خیال نہیں کرتے۔ شکایت پہنچ گئی، اور حضرت کے ایک ساتھی تھے، وہ بھی بزرگ ہیں، ہم عمر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن حضرت کے مرید ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں، تو شکایت کر دی حضرت کے مرید نے جو بزرگ میاں ہیں، اور کہنے لگے حضرت جی 8 دن آپ اپنی مسجد میں رہتے ہیں، اب جب ایک دن ہوتا ہے جمعہ کا، جامع مسجد کو جانا ہوتا ہے، ہزاروں آدمی، لاکھوں آدمی لائن لگا کے آپ کے آنے کے اور آپ کے چہرے کی جھلک کے دیدار میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا آپ کا معاملہ ہے، آپ کی یہ کیسی بے رخی ہے؟ لوگوں نے شکایتیں کی ہیں، تو حضرت نے ان کو کچھ نہیں کہا، باہر نکلے، بازار میں آئے اور اپنے چہرے سے جو اوپر کا جو رومال تھا اٹھا کے ان کے چہرے پر ڈال دیا، جو بزرگ میاں شکایت کر رہے تھے نا، ان کے چہرے پر ڈال دیا۔ تو جو بزرگ میاں تھے وہ بازار بھرا ہے آدمیوں سے، اب وہ ڈالنے کے بعد ان کو بازار میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بلا ہے، کوئی بندر ہے، سب کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، تو رونے لگ گئے، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر حضرت نے وہ رومال اٹھا کے اپنے اوپر ڈال دیا۔ میں نے کہا نہیں تھا ان بازاروں کے اندر کوئی انسان نہیں گھوما کرتا ہے، سارے کتے خنزیر بندر ہیں، اور اسی طرح دوسرے چوپائے ہیں، اس لیے میں کس کو دیکھوں، میں ان کو دیکھنے کے لیے تھوڑی نہ جانا۔ حدیث میں آتا ہے آدمی جون سا گناہ کرتا ہے جی، کسی کا چہرہ خنزیر والا ہو جاتا ہے، کسی کا کتے کا ہو جاتا ہے، اور کسی کا بندروں کا ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں ہماری شکلیں اللہ کے یہاں کیسی ہوں؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل پر ہاتھ رکھیں، ہم نے جوانی کہاں گزاری ہے، کس کے بچھونوں کی زینت بنی ہم نے جی، کس کی بہو بیٹیوں کو تاڑا ہے، آنکھوں کا زنا کیا، دل کا زنا کیا، کانوں کا زنا کیا، ننگی فلمیں دیکھ کے آنکھوں کا زنا کیا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دکھانا ہے منہ؟ ایک دن جانا ہے، قبر کے گندے گھڑے میں پھینکا جانا ہے، پھر منکر نکیر سوالات جوابات کرے گا، من ربک ما دینک من نبیک، جو حرام کاری کر کے زندگی گزارتا ہو، کہ جس کی زبان پر لیلا مجنو کی فلمی اسٹوریاں ہوں، جس کی زبان پر جی عید پر نکلنے والی فلموں کی اسٹوریاں ہوں، اور اس کا انتظار رہتا ہو، پٹھان کا انتظار، اب کسی کا بھائی کسی کی جان کا انتظار ہو رہا ہے، رنگ ریلیاں منانے کے لیے انتظار کرتا ہو، اس کی شکل اور صورت اللہ کے یہاں کیسی ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ انہی کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبد القادر، انہی کے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی ان کے زمانے میں ایک عورت تھی مجنونہ، پاگل، ایک غزی مجذوب قسم کی عورت ہے، وہ جی کسی سے پردہ نہیں کرتی، نماز کی پابند ہے، پردہ نہیں کرتی ہے، بات کھل رہی ہے، اللہ کھول رہا ہے، بتا جی کسی سے پردہ نہیں کرتی، ایسے لوگ ہزار بھی کہیں کسی سے پردہ نہیں۔ اب جب ایک مرتبہ شاہ عبد القادر یا شاہ عبد العزیز یا شاہ ولی اللہ، تینوں میں سے کوئی ایک ان کے خاندان کے، وہ اس گلی سے جا رہے ہیں، تو اچانک کہتے ہیں اس
عورت نے بھاگتے ہوئے کسی ایک گھر میں پناہ لی اور اندر سے ان کے گھروں سے اوڑھنی نکال کے اوڑھ کے بیٹھ گئی، اوڑھ کے بیٹھ گئی۔ باہر نکل کے دیکھ رہی، تاک رہی ہے، وہ اللہ والا جا رہا نہیں جا رہا۔ اب جب وہ گلی سے پار ہو کے چلے گئے تو اٹھا کے سیدھا اٹھا کے پھینک کے پھر آ کے گلی میں کھونا شروع کر دیا۔ تو اب لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہے، یہ فقیر باپ ملنگ کو دیکھ کے اس نے اوڑھ لی، یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بڑے دنوں کے بعد میں نے انسان کو دیکھا ہے، مجھے کوئی بازار میں انسان چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ سوچو ہماری شکلیں کیسی ہوگی، ہم دل کے آئینے میں چیک کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کس کس کو بسائے ہوئے ہیں، کس کس کو دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اندر کس کی تصویر چھپائی ہوئی ہے، کس کی آواز سننے کے لیے، کس کا فون اٹھانے کے لیے جی میٹر مارتے ہیں اسکولوں میں بیٹھ کے جا کے، گھنٹہ 2 گھنٹے جی یہ ہماری پٹی آئے گی، انتظار ہو رہا ہے یہ مجنوں بن کے۔ ارے میرے بھائی اللہ کا انتظار کرتے جی، اللہ والی زندگی گزارتے، اللہ کا محبوب بن جاتے، اللہ کی برکتیں ملتی، اللہ کی رحمتیں ملتی، اللہ کی محبت ملتی، اللہ کی محبت پر سب کچھ مل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ والا بڑا زاہد ہے، بڑا عابد ہے، بڑا نیک گزار ہے، بڑا متقی ہے، وقت کا بادشاہ اس کے دروازے پر آ کر صبح و شام حاضری دیتا ہے۔ جس کو سلطنت کا مالک بنایا، جس کو ریاست کا مالک بنایا، وہ اللہ والوں کی جوتی میں آ کر ہر روز بیٹھتا ہے صبح و شام۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہوگا۔ کوئی حاجت، کوئی منت، کوئی مراد، کوئی ضرورت ہر روز پوچھتا، وہ کہتے نہیں مجھے پیدا کرنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ تیری حاجت پوری کرے اور میں اس کی عبادت کروں، میری حاجت پوری نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلا جاؤ، نہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو باقاعدہ ان کو کرامتیں دی تھی عبادت پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے بن جانے پر، اللہ کی محبت دل میں سما جانے پر اللہ نے ان کو دی تھی۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے اتنے مستغنی کہ اللہ رب العزت نے ان کی خانقاہ کے اوپر ایک انگور کی بیل اٹھائی، انگور کی بیل نکالی، تو ہر روز اس بیل کے اندر ایک ہی انگور نکلتا، اس کو لے کے وہ اللہ والے کھاتے اور زمین کی طرف ہاتھ بڑھاتے، زمین سے فوراً چشمہ نکلتا، اس کو پی لیتے، صبح و شام ہمیشہ ایک انگور ایک پیالہ پانی پی کے پورا دن بھر پوری رات عبادت کرتے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا اسے، ایک وقت آیا ایسا، روایتوں میں آتا ہے، بات ہم تک پہنچی، بحر الدموع علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آنسوؤں کا سمندر، اس کے اندر بالترتیب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا آیا کہ یہ عصر کا مغرب کا وضو کر رہے تھے، وضو کرتے 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 ایک عورت، خوبصورت عورت نیچے سے گزری اور کہنے لگی کہ اللہ ہے، وہ اللہ کے ولی اللہ ہے، اور کہنے لگے هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے، زندہ ہے، حی قیوم ہے، وہ ایسا اللہ ہے کہ وہ قبروں سے آدمیوں کو اٹھا کے کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ اور کہنے لگی میں بڑے دور سے آئی ہوں، جانا بڑی دور ہے، رات کا وقت ہے، اللہ والے مجھے اپنے کھوٹے پر رات گزارنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دے۔ تو کہتے ہیں بات مان لی، انہوں نے کہہ لیا ابے آ جاؤ اوپر، ہمارا صومعہ ہے، ہمارا عبادت خانہ ہے، گزار لو۔ تو آئی، یہ آ کے ابھی وضو کر کے بیٹھے تھے، آ کے کہتے ہیں روایتوں میں پکی بات لکھی ہوئی ہے کتاب کی زبانی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے سیدھا اندر آ کے اس نے برہنہ حالت میں اپنے کو کر لیا، مکمل برہنہ حالت میں، اور آ کے ننگی ہو کے کھڑی ہوئی۔ حضرت ایک دم شاک مار دیا ان کو، آنکھیں ادھر پھیر لی اور اسی طرح کہے او خبیث عورت، میرا ایمان بگاڑنے آئی ہے، چلی جا۔ کیوں آئی ہے؟ شیطان کی باقاعدہ چال بن کے آئی ہے، چلی جا یہاں سے، تجھے اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کو تجھے منہ نہیں دکھانا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گی؟ اس طرح کی باتیں کہی۔ اس عورت پر شہوت جی لگی ہوئی تھی، چسکا لگا ہوا تھا، حرص و حوث والا دل سجا ہوا تھا، نگاہوں میں وہ مستی جی، وہ نئے نقش کے اندر وہ خمار، شہوت کا خمار بھرا ہوا تھا۔
تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے ہم تک بات پہنچی اور اس نے کہا کہ وہ اللہ والے میری بات سن جا، آج رات مجھ کو خوش کر دے، تیرا کیا جاتا ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا لے، کیا جاتا ہے تیرا؟ تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. یہ جو چور دل ہے نا، یہ نفس دل ہے نا، اس کی طرف نیچے جھانک کر اس کو کہنے لگے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. شیطان سے بھی خبیث ترین دشمن ہمارا نفس ہے. کبھی نفس کے اوپر جی اپنے آپ کو حاوی مت ہونے دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، 70-80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور اپنے جی بمبئی کیا بولتے ہیں بھائی اس کو، ناف پر انگلی رکھ کر کہتے ہیں اللہ مجھے نفس کی شرارت سے اور شہوت سے تیری پناہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ یہ مجھے کہیں زنا پر نہ ڈال دے. صحابی رسول ہیں، 5000 سے زائد یا 6000 سے زائد حدیث اللہ کے نبی سے روایت کی حضرت ابو ہریرہ نے. وہ کہتے ہیں 70-80 سال، داڑھی سفید ہو چکی ہے، پلکیں سفید ہو چکی ہیں، بوڑھے بال ہو چکے ہیں، کالی چاندنی جا کے سفید چاندنی آ گئی ہے، اور بمبئی پکڑ کے جی یہاں پر ناک پر پکڑ کر کہتے ہیں اللہ مجھے نفس اور شیطان شہوت کے حوالے نہ فرما. تو میرے دوستو بزرگوں، راستے چلتے پر کسی کی بہو بیٹیوں کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھ کر آنکھوں کو خوش کرنا، دل کو خوش کرنا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو کہتے ہیں نفس نے کہا میں تو فائدہ اٹھاؤں گا، فائدہ اٹھاؤں گا. اور پھر نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او نفس خاموش ہو جا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کل جا کے؟ تجھے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، رسول اللہ کے سامنے تجھے کھڑا نہیں ہونا. حضرت جبرائیل کھڑے ہوں گے، حضرت میکائیل کھڑے ہوں گے، حضرت اسرافیل کھڑے ہوں گے، حضرت اسرائیل کھڑے ہوں گے، آسمان کے تمام نوری فرشتے آدم سے لے کر صبح قیامت تک انبیاء کھڑے ہوں گے، ولی کھڑے ہوں گے. تجھ زانی کو لے کے جا کے وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، کیا جواب دے گا؟ اور کل قیامت کے دن جی زانیوں کو اللہ رب العزت ایک تابوت میں بند کریں گے، تابوت میں بند کر کے بڑے سالوں کے بعد ان تابوت کو کھولیں گے تو اندر سے لاوا پھوٹ پڑے گا، اور جو دوسرے جہنمی ہوں گے وہ اس لاوے کی بدبو سے، اس کی غلاظت سے، اس کے ہون سے، اس کی جی تپش سے ان تابوتوں کے اندر رہنے والوں کو لعنت کریں گے جہنم میں. اور نفس تجھے پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن لعنت کی جائے گی تابوتوں میں بند کر کے، تو فرشتوں سے پوچھے گے ان کے اندر کون ہے؟ فرشتہ مالک جواب دے گا یہ وہ آدمی ہے جس نے کسی غیر عورت کی شرمگاہ کو حرام طریقے سے حلال کیا تھا. اور نفس کو کہہ رہے ہیں نہیں. پھر اس کے بعد جب نفس نے نہیں مانا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا رک جا، جہنم کی آگ تجھے جلنا ہے لیکن یہاں دنیا کی آگ کا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لے. اور پھر انہیں جو تیل تھا اس کا وہ بھرا، سراہی کا جو تیل تھا، چراغ کا تیل بھرا، بتی لمبی کر دی. پھر اس کے بعد اب وہ اپنا انگوٹھا اس کے اندر دے رہے. جیسے انگوٹھا دیا آگ نہیں جلاتی. اللہ کا ولی ہے، کیسے آگ جلا دے؟ اس نے نیک اعمال کر کے جی گناہوں کو مٹا دیا ہے. جو بندہ گناہ چھوڑ کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، نہ تو قبر کی مٹی کھا سکتی ہے اور نہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کو جلائے گی. یہ دنیا کی آگ کی کیا مجال ہے؟ تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے سنو. تو پھر حضرت تو اب انہوں نے جیسے ہی انگوٹھا دیا، انگوٹھا کھا ہی نہیں رہی ہے، تو انہوں نے زور سے چیخ کر کہا وہ یہ نفس کو میں کھلا رہا ہوں، تجھے نہیں کھلا رہا ہوں، تو کھاتی کیوں نہیں؟ زور دے کر کہا. اب جب اللہ والے کا جلال ہو اور آگ پر پڑے، آگ نے فوراً بات مانی، سارا انگوٹھا کھا لیا ان کا. پھر کہتے ہیں پھر انگلی دی، انگلی کھا گئی، دوسری انگلی دی، دوسری انگلی کھا گئی، تیسری انگلی کھا گئی. روایتوں میں آتا ہے سارا موڈا تک کھا گئی آگ. اب یہ دیکھ رہی ہے عورت کھڑی ہوئی ہے، اب اس نے کپڑے بھی پہنے، تھوڑی دیر چپ کے بیٹھی. اب آخر کا معاملہ دیکھا،
کہتے ہیں پورا ہاتھ آ گئی ہے، اب یہ عورت سے دیکھا نہیں گیا، تھر 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 کاپی، اب چیخ ماری، وہیں دم توڑ دی، انتقال ہو گیا عورت کا۔ اب کہتے ہیں اب اس عابد نے، اللہ والے نے اس کے اوپر دی چادر ڈال دی، آئی تھی زنا کے لیے، ابھارنے کے لیے، یہ اللہ والے کا ہاتھ جل گیا ہے، اس کی موت باقی ہو چکی۔ اب شیطان ہے جی، اس نے صبح انسانی شکل میں آ کے سارے محلے میں ڈھنڈورا پیٹا۔ بات لکھی ہوئی بات ہے، یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ بھائی کہانی سنائی جا رہی ہے آپ کو، اسرائیلی کہانی ہے، ایسے ویسے ایرے غیرے نتو خیرے کی کہانی ہے، بات کتاب کی ہے، بڑے علماء لکھے ہوئے کتاب ہیں۔ علامہ ابن جوزی وقت کے بڑے اللہ والے پائے کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح شیطان نے انسانی شکل میں سارے علاقے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، فلانے عابد نے فلانی عورت کے ساتھ زنا کر کے اس کو قتل کر دیا ہے، جاؤ دیکھو لاش وہاں پر ملے گی۔ اب بادشاہ کو بات پتہ چلی، رعایا کو بات پتا چلی، تو کہتے ہیں بادشاہ اپنے گھوڑے پر اور اسی طرح اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ رعایا کے ساتھ آیا، اور آ کے جی وہاں پر باہر سے آ کے زور سے عابد کو کہا او اللہ والے باہر نکل، وہ عابد باہر نکل، نام لے کے پکارا۔ کہا بادشاہ کیا آفت آ گئی، کیا بات ہے؟ ہر روز آ کے سلام کرتا تھا، جوتے اور چپلوں کے پاس بیٹھ کے خدمت کرتا تھا، آج کیا بات آ گئی، نیچے کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے؟ اور کہنے لگے کہ وہ عورت جو کل آئی تھی وہ کہاں ہے، نیچے بھیج۔ عابد نے کہا یہ مری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا چونکہ تو نے زنا کیا ہے اور زنا کر کے ایک عورت کو، ایک جان کو بغیر ناحق ظلم کے تو نے مارا ہے، تو تیری سزا یہ ہے کہ تجھے اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اس بادشاہ نے اس کے جو فوجی تھے، دستہ تھا، اس کو حکم دیا کہ سارے گرجے کو، جو سارا سوما عبادت خانہ سب کو گرا دو، اور اس لڑکی کو اٹھا کر جی کفن پہنا کے لے کر آئے۔ اور جو اللہ والے تھے، اس زمانے کا ماجرا تھا کہ کوئی گندا عمل کرتا تو اس کے سر پر، اس کے منہ پر کالک پوتی جاتی، گدھے پر بٹھا کے پورے جی علاقے میں اس کا چکر لگوایا جاتا۔ اب چکر لگ گیا، سب لگا رہے کہ اللہ والے صبر کرے اللہ۔ ایک زمانہ تھا بادشاہ جوتیوں پر آ کر بیٹھ کر میری فرمائش کرتا تھا، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دلی میں کہہ رہے ہیں کچھ، پھر بھی اللہ سے شکایت نہیں ہے، شکایت نہیں۔ تھوڑا وقت گزرا، اور اس زمانے کی یہ سزا تھی کہ قتل کے بدلے قتل، زنا کی سزا یہ تھی کہ اس کو آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ اب لڑکی کو عقوبت خانے میں جہاں جی آرا چلانا ہے، وہاں پر اس کی میت رکھی ہوئی ہے، اس اللہ والے کو بھی لے کر آئے، اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے سر کے اوپر بیچ جی تالو کے اوپر آرا رکھ کے چیرو۔ اب جیسے ہی جلاد نے آرا رکھ کے چیرنا شروع کیا ہے، اس بندے نے کچھ نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جو دیکھ رہے ہیں، میرا اللہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، جو ہونا ہے اللہ ہی کرنے والے ہیں، کرنے اور ہرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ جیسے ہی آرا چیرا جا رہا، دماغ تک پہنچا جی، یہ جو بھیجا ہے وہاں تک پہنچا، تو دل کی آہ نکل گئی، اللہ یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آہ نکلی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے کو جا کر کہو آہ نہ کرے، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری مرتبہ اگر تو نے آہ کیے یہ 7 آسمانوں کو اس زمین پر گرا دوں گا، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی غریبی آ گئی، تھوڑا فاقہ آ گیا جی، کھانے کے تھوڑے لالے پڑ گئے تو باقاعدہ حرام کھانے پر آدمی مجبور ہو جائے۔ اللہ نے زندگی بھر بٹھا کے کھلا رہے ہیں، اچھی غذائیں کھلا رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے شکایت کرتے ہو جی، ہم بڈی کا نہ کھائیں جی، ہم ووسی کا نہ کھائیں، ہم سود کا نہ کھائیں، ابھی سود کے بارے میں پھل کے کہو، سنگے کے بارے میں نہ کہو۔ ارے سنگا سود نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کو منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن، مرو گے، گاڑ کے بیٹھنا نہیں ہے میخوں کی طرح، یہاں پر اکھاڑ کر لے کر جائیں گے۔ تم رہنا چاہو گے گھروں میں، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جن بیوی بچوں کے خاطر حرام کھلایا، وہ اولادیں بڑھاپے میں جوتے برسائیں گی، جب تمہیں مرو گے 3-4 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، نہیں اس کی باڈی کے اندر سے گندی بدبو آ رہی ہے، پکی بات ہے۔ اللہ دینے والے ہیں اتنا بڑا پیغام،
اللہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل سے اس کو کہو میں صبر دیکھنا چاہتا ہوں. اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ کہی، جبرائیل میرے عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس نے دوسری مرتبہ آہ کہی، یہ ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا. پھر کہتے ہیں جی اللہ والے خاموش ہو گئے. آرا چیر دیا گیا، دو ٹکڑے ہو کے ادھر ایک ٹکڑا گرا، ایک ادھر ٹکڑا. پھر کہتے ہیں اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. اب یہ جو عورت مردہ بنی پڑی ہے نا، اللہ نے اس کو جان دے دی، اللہ نے جان دے دی. وہی عقوبت خانے میں، وہی جی ایک طرف عابد پڑے ہوئے ہیں، دو ٹکڑے ہو کے یہ عورت سوئی ہوئی ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے. اللہ نے اس کو حرکت، اس کو زندگی دے دی، وقت دی. تو وہ عورت اٹھی، سیدھا اٹھ کے بیٹھ گئی، کھڑی ہو گئی، اور عابد کو مرے ہوئے دیکھا تو افسوس کر کہنے لگی ہائے تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ یہ ایسا ویسا آدمی نہیں تھا، یہ گندا آدمی نہیں تھا، میں کنواری ہوں، اس اللہ والے نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کر دیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اتنی بات کہی اور فوراً انتقال ہو گیا. کہتے ہیں دونوں کے جنازے تو، اور انہوں نے یہ بات کہی، اس عورت نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اس نے تو باقاعدہ نفس کو مخاطب کر کے جی اس کو دنیا کی آگ کا مزہ چکھایا. کھول کے دیکھو اس کا آستین انگوٹھے کے ساتھ مکمل ہاتھ پورا جلا ہوا ہے. لوگوں نے اٹھا کر دیکھا، افسوس کفے دست ملتے رہ گئے، ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا، اتنا بڑا اللہ کا حکم. پھر کہتے ہیں دونوں کے جی جنازے غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، ایک کٹگرے میں لا کے اب دونوں کے جنازے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سب باندھ دی گئی. تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے غیب سے آواز آئی، سارا مجمع، سارا علاقہ کھڑا ہوا ہے، ان دونوں کی، یہ دو اللہ کے ولی ہیں کھڑے ہوئے ہیں جی، سوئے ہوئے ہیں، ان کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے. تو آسمان سے آواز آتی ہے اسبرو حتی تصلی علیہم الملائکہ، ارے تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، ان دونوں کے اوپر آسمان کے فرشتے، نورانی فرشتے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ارے سبحان اللہ کہہ دو جی، کیسی زندگی ہے یار. میرے باپ کے گھر کا لکھا ہوا نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں یا اللہ والے گزرے ہیں، یا آج کا نوجوان نہیں ہے. ساری رات غفلت کی نظر، تھرکتے ہوئے جسم دیکھ کے، تھرکتے ہوئے ناچ دیکھ کے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلاظتوں کے اندر گزار کے، وہ دیکھ کے زندگی گزارنے والی کی کہانیاں، یہ ان کے قصے اور حکایتیں نہیں ہیں، اللہ کے نام پر جان دینے والوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، تاکہ دل کے اندر ایمانی نور پیدا ہو جائے، دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکلے اور اللہ کو پیار آ جائے. پھر کہتے ہیں اب تو یہ بات ہو گئی، فرشتے جنازے کی نماز پڑھ گئے، لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی، اور دونوں کو ایک قبر کے اندر ڈالا گیا، کفن پہنا دیا گیا، دفن کر دیا گیا. کہتے ہیں تھوڑی دن کے بعد دیکھا گیا تو اس قبر کے جی اوپر چنبیلے کی بیل لگی ہوئی ہے، اور ایک کتبہ رکھا ہوا ہے جس کے اندر خطبہ رکھا ہوا، ایک عربی عبارت ہے لکھی ہوئی ہے. تو باقاعدہ لوگ جمگٹھا ہو گئے، یہ کہاں سے آ گیا؟ چنبیلے کی بیل ایک دو دن میں کیسے اٹھ جائے اور بڑی ہو جائے، پھلواری آ جائے، باغیچہ آ جائے، اور اس میں باقاعدہ خطبہ لکھا ہوا ہو، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا، لوگ بھرے مجمع کے سامنے آ کر پڑھنے والوں نے پڑھا کہ جی اللہ نے باقاعدہ عرش کے نیچے فرشتوں کے مجمع کو جمع کیا ہے، اور جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فرشتوں کے سامنے خطبہ پڑھ، اس اللہ والے کو دلہا بنا کے لا، اور میں خدا 50,000 جنت الفردوس کی حوروں کے ساتھ اس ولی کا نکاح پڑھا رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں پاکیزہ زندگی گزارو، اس جوانی کو داغدار نہ کریں، داغدار کریں گے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. آنکھوں کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، دل دماغ کا زنا، قیامت کے دن زانی کی شرمگاہ منہ پر ماتھے پر لٹکی ہوگی، نبی کے سامنے جائے گا کیا جواب دے گا؟ اللہ کے سامنے جائے گا کیا جواب دے گا؟
नूरानी फरिश्ते तेरी शर्मगाह, तेरी खुद की शर्मगाह माथे पर लटकी हुई होगी, क्या जवाब देगा उनको? छोड़ दे, ये बुरी फिल्में देखना छोड़ दे, ये थरकते हुए जिस्मों को देखना छोड़ दे, ये कानों में म्यूजिक देखना छोड़ दे। अल्लाह कहते हैं जिसने गैर को मोहब्बत की निगाह से देखा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंखों में गरम गरम शीशा पिघला के डालेगा। महरम को देखो, अपने को, अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी के पास अल्लाह ने जिसके लिए हलाल किया उससे इस्तेमाल करो। आज तो पड़ोसी भी महफूज नहीं है, घर की बच्चियां, बहू बेटियां महफूज नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, ये मेरा दुखड़ा है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अमल करोगे भाई, वक्त ज्यादा हो चुका है। अल्लाह का हसना कबूल फरमाए। अल्लाह शब बरत की, शब कदर की बरकतों से खूब फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। रहमतें, बरकतें अल्लाह की तरफ से फैजान हो रहा है। जी, सारी रात इबादत करें। सबसे बड़ी बरकत यह है इशा की और फजर की नमाज नहीं छोड़नी। सारी रात इबादत करो, तहज्जुद भी पढ़ो, फजर चूक गई सारी इबादत बेकार हो जाएगी। जी, फजर पढ़नी है। माशाअल्लाह सहरी का भी निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की तरफ से नज़म किया गया। अल्लाह उनके 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 जी जज्बों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को मस्जिद का आबाद करने वाला बनाए। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद करते हैं। जो मस्जिदों को बर्बाद करता है, वीरान कर देता है, जी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, ईद बकरीद का सजदा नहीं देता, उसकी नस्लें क्या अच्छी होंगी, वो क्या अच्छी जिंदगी गुजारेगा। माशाअल्लाह नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, ताक़रातों में भी निज़ाम किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जवानियों को कबूल फरमाए और हम तमाम को कबूल फरमाए। जन्नती नौजवानों में, जन्नती मर्दों में हमारा शुमार फरमाए और अपनी रज़ा और मोहब्बत नसीब फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारैन की सआदतों से बेखबर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सभी के लिए सहरी में खाने का नज़म है। माशाअल्लाह सौम और सलात में, ज़िक्र में, कुरान की तिलावत में, तहज्जुद में, कुरान पढ़ने में भाई वक्त गुजारें। आज की रात अल्लाह को मना लें। पाप हमने किया है, अल्लाह को मालूम है। जवानी कहाँ गुजरी, बुढ़ापा कहाँ गुजर रहा है, कैसी कैसी आंखें हैं, कैसे कैसे सोच हैं। अल्लाह को मना लें। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। मनाएंगे अल्लाह ज़रूर मान जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जी, हमारे मांगने में कमी, अल्लाह के देने में कमी नहीं है। अल्लाह देने के लिए बैठा हुआ है। जी, हम ना मांगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी और हमारी नादानी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।